بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر حج بیت اللہ۔ مسجد الحرام میں ملک بن عبدالعزیز گیٹ سے داخل ہوتے وقت عبداللہ پر رخت طاری ہو گئی اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی وہ ساری دعائیں بھول گیا، بس اتنا ہی کہہ سکا کہ اللہ بخش دے۔ اس دعا کی گردان ختم ہوئی تو عبداللہ نے دعا کو ہاتھ اٹھائے، یا رب کعبہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، مجھے دعا مانگنا سکھا دے۔ مستجاب الدعوات کی دعا مانگتے ڈر لگتا ہے کہ اتنا علم و عقل نہیں کہ کیا مانگوں اور میرے لیے کیا خیر ہے۔ میرے مولا، میرے آقا، یا رب، اے پالنہار، مجھے باعث برکت بنا، بارش کر دے کہ گرمی بہت ہے، مجھے اپنے کسی ولی سے ملوا، مجھے قبول کر لے، میری بیوی بچوں کو صحت دے، ان کی زندگی اور کاموں میں برکت اور فضل فرما، مجھے ان سے تقویت اور راحت دے، میرے اللہ مجھے بخش دے۔ میں نے ہر ایک سے یہی سنا ہے کہ تو بخش دیتا ہے، مجھے بھی بخش دے۔ تو نے کہا کہ تو عذاب نہیں دے گا اگر ہم شکر ادا کرتے رہے اور ایمان لائے۔ میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیرے پہ ایمان لایا۔ اس شکر اور ایمان کے بیچ میں جتنے گناہ کیے وہ سب نیکیوں سے بدل دے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیری شان نہیں کہ سوالی ہاتھ پھیلائے اور تو خالی لوٹا دے۔ میری زبان، تحریر، ذات، گفتگو اور خاموشی میں اثر کر دے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنوں۔ مجھے اپنے لیے قبول کر لے۔ انت مولانا، میں تجھ کو مانگنے آیا ہوں، تو مجھ کو مجھ سے بچا لے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ عبداللہ کا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اس نے طواف قدوم ادا کیا اور پھر عمرے کا طواف کیا۔ آب زمزم پینے اور مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے کے بعد اس نے صفا اور مروہ کی سعی کی۔ سر کے بال نہیں کٹوائے کہ حج قران تھا اور احرام حج کے بعد کھلنا تھا۔ عبداللہ 20 ریال کی ٹیکسی میں واپس ہوٹل پہنچا تو ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ عبداللہ نماز پڑھ کر لمبی تان کر سو گیا۔ عصر پہ آنکھ کھلی تو نماز پڑھ کے پھر حرم روانہ ہوا۔ اس بار ٹیکسی 20 ریال کی ہی ملی۔ حرم پہنچ کر مغرب ادا کی اور حتیم کے سامنے ایک بڑی اچھی جگہ مل گئی۔ ابھی وہ نماز نفل شروع کرنے ہی والا تھا کہ بارش ہو گئی۔ 10 منٹ کی اس مختصر بارش نے سب کچھ جل تھل کر دیا۔ عبداللہ نے چاہا کہ مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو جائے، مگر لوگوں کا ہجوم و ولولہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ خیالوں کی یلغار پھر شروع ہو گئی۔ یہ سعودی ایئرپورٹ پر جو مسافروں کے لیے کیمرے لگے ہیں امیگریشن پر، یہ SLR کیوں ہیں، جبکہ نیو یارک ایئرپورٹ پر یہی کام عام سے ویب کیم سے ہو جاتا ہے؟ ایسا صرف پیسوں کی زیادتی اور عقل کی کمی کی وجہ سے ہے یا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کتابچہ دیا ہے اس میں پروف ریڈنگ کی کتنی غلطیاں ہیں؟ حج کے ایام 21 ذی الحجہ تک لکھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دل نے پھر کچوکا مارا کہ فوکس کرو بھائی، فوکس۔ اتنے میں سامنے طواف کے دوران ایک بوڑھا بوڑھی نظر آئے۔ بابا جی اماں جی سے کسی بات پر دوران طواف ناراض ہو گئے اور ان کا ہاتھ جھٹک کر طواف سے باہر۔ اب وہ بوڑھی اماں منت سماجت کرے کہ طواف تو پورا کرو، مگر بابا جی ٹس سے مس نہ ہوں۔ خیر، اللہ اللہ کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے بیوی پر رحم کھایا اور طواف دوبارہ شروع کیا۔ آپ مانے یا نہ مانے، عورت ہمارے معاشرے میں ہر حال میں مظلوم ہے۔ اس غریب کے پاس 1 ریال نہیں ہوتا اور اگر وہ اپنے محرم سے بچھڑ جائے تو آدھا حج فون پر ایک دوسرے کو ٹریک کرنے میں ہی گزر جاتا ہے۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ جیسے یہاں لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو کر پانی والی بوتلوں سے منہ پر چھڑکاؤ کرتے ہیں، ایسی بوتلیں ہماری بہو بیٹیوں کو جہیز میں دینی چاہیے کہ جب شوہر کو غصہ آئے اس کے منہ پر چھڑکاؤ شروع کر دیں۔ بیچاری عورتیں مجازی خدا کی عبادت سے فارغ ہوں تو اصل خدا کی عبادت بھی کریں۔ عبداللہ نے سوچ کو بریک لگائی اور نفل پڑھنے لگا۔ اس نے اڈوبی فوٹوشاپ کی طرح تمام لوگ بیت اللہ اور اپنے بیچ میں سے صاف کر دیے۔ اب سامنے حتیم تھا، بیت اللہ تھا اور عبداللہ۔ مسجد، لوگ، شور، ظالم و مظلوم سب غائب ہو گئے۔ کتنی ہی دیر عبداللہ اس کیفیت میں مشغول رہا اور پھر اس کا فوکس عشاء کی اذان نے توڑا۔
عشاء کے فوراً بعد طواف میں ہلچل ہوئی۔ کوئی 40 سے اوپر عرب فوجیوں نے ایک دائرہ بنا رکھا تھا اور کچھ خصوصی حجاج مغرور انداز میں چلتے ہوئے اس دائرے کے بیچوں بیچ طواف کر رہے تھے۔ یہ پاکستانی وفد تھا۔ عبداللہ نے سر پیٹ لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مغرور لوگ یوم حشر میں کیڑے مکوڑے بنا دیے جائیں گے اور لوگ انہیں کچلتے پھریں گے۔ حج تو میں سے تو کا سفر ہے، اگر آج بھی یہی رنگ دکھانے ہیں تو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا ہی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگوں کی اخلاقیات کا سطر احرام کی چادریں بھی نہیں ڈھانپتی۔ پاکستانی شاید دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو ظلم کو اپنا حق سمجھ کر کرتی ہے۔ عبداللہ نے ذہن کو جھٹکا اور پھر سے نوافل شروع کیے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ کچھ دیر کو بیٹھا تو دور سے ایک درمیانے قد کے آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ گورا چٹا رنگ، لمبی زلفیں، بھڑکتا ہوا جامنی شلوار قمیص۔ وہ ہر لحاظ سے مس میچ تھا۔ ایک تو طواف کی الٹی سمت سے چلا آ رہا تھا، احرام میں بھی نہ تھا اور بالوں کی لمبائی سے کم ہی گمان ہوتا تھا کہ عمرہ کر چکا ہے، اور جامنی رنگ کا انوکھا لباس۔ خیر، آنے والے نے زبردستی عبداللہ اور دوسرے شخص کے درمیان جگہ بنا ہی لی اور نماز شروع کر دی۔ اتنی لمبی نماز، اتنے لمبے سجود، پتہ نہیں نفل پڑھ رہا تھا کہ صلاۃ التسبیح۔ عبداللہ نے پھر سے نفل شروع کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوا تو نئے شخص کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ اس نے سلام کہا اور اردو میں مخاطب ہوا، میرا نام نجیب اللہ ہے، میں یہیں رہتا ہوں۔ اردو کا تلفظ ایسا جیسے کوئی انگریز اردو بولنا چاہے۔ عبداللہ کو تجسس ہوا۔ اس نے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، میں سکھر سے ہوں، آپ کہاں سے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وہ افغانستان سے ہے مگر تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ مولانا احتشام الحق تھانوی سے تجوید، اور کوئی نام بتایا جو عبداللہ بھول گیا، سے قرات سیکھی ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ یہیں رہتے ہیں، مطلب سعودی عرب میں؟ جی نہیں، بس یہیں۔ اچھا، مکہ المکرمہ میں؟ جی نہیں، بس یہیں۔ مسجد الحرام میں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، بس یہیں۔ ارے بھائی، کیا صحن کعبہ میں رہتے ہو؟ جی، آس پاس۔ اچھا، اب میری بات سنو۔ اس نے عبداللہ کے انٹرویو کو کاٹتے ہوئے کافی درست لہجے میں کہا، امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ جو کرتے ہیں ان کا کام، ہمارا کام تو صرف دعا ہے۔ کشمیر، فلسطین، شام، دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ کو لگا اس کے دل کے چور کو کسی نے پکڑ لیا ہو۔ وہ ہر بار امت مسلمہ کی حالت زار کو ان کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ خیال کرتا۔ عبداللہ نے کہا، جی ٹھیک ہے، اب سے کروں گا۔ اور ہاں، ہندوؤں سے دور رہو، کچھ نہیں سیکھو گے۔ ایک سے قریب آؤ تو دوسرے سے دور جانا ہی پڑتا ہے۔ محبت بہت حساس ہوتی ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اب عبداللہ کے اوسان خطا، کیونکہ وہ پچھلے ماہ ہی امریکہ میں آرٹ آف لیونگ کے بانی سری روی شنکر سے مل کر آیا تھا۔ اس نے ان سے متاثر ہو کر ناچ یوگی کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اور وہ انڈیا جانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اب اس بات کا علم نجیب اللہ صاحب کو کیسے ہوا؟ یا یہ سب کچھ محض اتفاق تھا؟ اور قرآن پڑھو سمجھ کر؟ جی سمجھ نہیں آتا، کوشش کرتا ہوں، سمجھ آ جائے تو مر نہ جاؤں کہ قرآن کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ اب نجیب اللہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کہنے لگا، کلمہ سے شروع کرو۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ یہاں مل جائے گا، دوسرے حصے کے لیے مدینے جانا ہوگا۔ نماز پڑھو تو سمجھو کہ سیدھے ہاتھ پر جنت اور الٹے ہاتھ پر جہنم ہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کوئی خدمت، کوئی کام ہو تو بتا دو، میں یہیں رہتا ہوں۔ جی میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بھر دے۔ بھرے ہوئے برتن میں کوئی کیسے پانی ڈالے؟ تمہیں دشمنیاں عزیز ہیں، محبتوں کا شوق ہے، خطابت کا چسکا ہے، لکھنے پر زعم ہے، کچھ کر دکھانے کا جنون ہے، کر گزرنے کی لگن ہے، نیتوں کا خمار ہے، نیکیوں کا بھرم ہے، دعاؤں پر ناز ہے۔ جاؤ، خالی ہو کر آؤ، اللہ تمہیں بھر دے گا، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ یہ کہہ کر نجیب اللہ ہجوم میں غائب ہو گیا۔ عبداللہ کی دنیا تتر بتر ہو چکی تھی۔ اس کے بائیں بازو پر بیٹھے شخص نے اپنی کرسی کا رخ موڑا اور کعبے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا اور بیگ سے سیلفی سٹک نکال کے تصویریں کھینچنے لگا۔ عبداللہ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، پھر فوٹو شاپ، اور سوائے بیت اللہ اور عبداللہ کے کوئی باقی نہ رہا۔ فجر سے کچھ پہلے عبداللہ نماز سے فارغ ہوا تو چہرے پر بہنے والے آنسوؤں نے نشان بنا دیے تھے۔
اس نے دعا کو ہاتھ اٹھا دیے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ، یا رب، یا رب، یا رب۔ زندگی بھر کی محبتیں، دشمنیاں، علم، عمل، نیتیں، سچ، جھوٹ، راہبری اور پیروی، ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ، میری لائف کی ٹو ڈو لسٹ، سب پوٹلی بنا کر آج یہاں حتیم کے سامنے چھوڑا جاتا ہوں۔ تو گواہ رہنا، آج کے بعد پیسہ، علم، عمل، نیت، عزت، شہرت سب تیری ہے۔ نہ کسی تعریف پر خوش ہوں گا، نہ ظلم پر بدلہ لوں گا، سب کچھ تجھ سے منسوب، تو بس خالی کر دے، سب لے لے، اپنا قرب دے دے، مجھے بھر دے، مجھے بھر دے، مجھے بھر دے، آمین۔